السلام علیکم۔ اشتیاق بخاری، ہوسٹ اسٹیٹ نیوز منصرہ۔ اس وقت ہم موجود ہیں مسلم اینڈ سکول آف ایکسیلنس بالاکوٹ، ریڈ گلا، بالاکوٹ روڈ، منصرہ، جہاں پہ تقریباً ہر سال ایک روایت کے مطابق ایک عرصہ دراز سے یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ یہاں پہ یتیم بچے زیر تعلیم ہیں اور ان کو راشن جو ہے رمضان المبارک کے مہینے میں دیا جاتا ہے، اور اس دفعہ بھی شہر رمضان میں غریب اور یتیم بچوں کے لیے سینکڑوں خاندانوں کے لیے یہاں راشن جو ہے وہ تقسیم کا عمل کچھ دیر بعد شروع ہونے والا ہے۔ اور میں ابھی جو سامان ہے اس کی جو پیکنگ جو وغیرہ آلریڈی ہو چکے ہیں، اور اس میں تقریباً یہاں کی انتظامیہ سیکورٹی ہائی الرٹ ہے، اور پورے سسٹم کو یہاں پہ وہ ترتیب دیا جا رہا ہے، اور بڑے ماشاءاللہ عزت کے ساتھ، بڑے ایک طریقہ کار کے ساتھ یہاں پہ تقسیم کا عمل جو ہے وہ کچھ ٹائم بعد تقریباً شروع ہو جائے گا۔ ابھی یہاں پہ حنام اللہ صاحب موجود ہیں جو ایز اے گیسٹ پشاور سے تشریف لائے ہیں، اور ان کے علاوہ لیاقت علی صاحب پروگرام آفیسر بھی موجود ہیں، عبدالرشید صاحب بھی موجود ہیں، اور تیاری ہو رہی ہے۔ یہاں سامان کو ایک ترتیب سے رکھا جا رہا ہے نظم و ضبط کے ساتھ، اور یہ طویل عرصہ سے یہ سلسلہ جو ہے یہ جاری ہے، جس میں غریب بچوں کو یہ ادارہ جو ہے تقریباً رمضان کے مہینے میں راشن کی فراہمی کو یقینی بناتا ہے۔ مسلم اینڈ سکول آف ایکسیلنس بالاکوٹ، ریڈ گلا موجود ہے یہاں پہ، اسٹیٹ نیوز کی پوری ٹیم، اور بہت ہی خوبصورت بلڈنگ آپ کو کیمرہ مین جو ہے وہ دکھا سکتا ہے کہ خوبصورت یہاں کے جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ ایک خوبصورت بلڈنگ، جس میں غریب یتیم بچے جو ہے وہ زیر تعلیم ہیں، اور مزید یہاں کافی کشادہ احاطہ ہے۔ کشادہ ایسا ماحول ہے جہاں پہ صحت مند ماحول کے اندر بچوں کو جو ہے وہ تعلیم دی جاتی ہے، کھیل کا میدان اور پارکنگ اور ایک گارڈن جو کہ بچوں کو یہاں پہ سیر و تفریح کے لیے یہ دیا جاتا ہے۔ اسکول کے بچوں کو پک اینڈ ڈراپ بھی کیا جاتا ہے، اور دیگر تمام سہولیات جو ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشتیاق بخاری، ایڈمن، اسٹیٹ نیوز منصرہ۔ اس وقت ہم موجود ہیں مسلم اینڈ سکول آف ایکسیلنس بالاکوٹ کی بلڈنگ میں، جہاں پہ یہ راشن تقسیم کے حوالے سے تیاریاں شروع ہیں، اور یہ ادارہ تقریباً ہر سال غریب اور یتیم بچے جو یہاں زیر تعلیم ہیں ان کو راشن کی فراہمی کو یقینی بناتا ہے۔ اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں انعام اللہ صاحب جو آرفن سپانسرشپ مینیجر ہیں، اور میں شکر گزار ہوں آپ نے اسٹیٹ نیوز منصرہ کو وقت دیا۔ اور جناب انعام اللہ صاحب، میں یہ چاہوں گا کہ آپ کچھ انفارمیشن شیئر کریں کہ آپ کا ادارہ جو ہے وہ ایک مثالی ادارہ ہے، اور آج کے اس نفسا نفسی کے عالم میں، خود غرضی کے دور میں، اگر ایسے کچھ ادارے جو ہیں جو غریب بچوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، اتنی خوبصورت بلڈنگ، بہترین ایڈمنسٹریشن، اور آپ تھوڑا سا اس بارے میں یہ بتائیں گے اپنا بھی اور اپنے ادارے کے جو آپ کے چیف پیٹرن ہیں، اور کب سے یہ ادارہ کام کر رہا ہے، جو بھی انفارمیشن مناسب ہے تو بہت شکریہ جناب انعام اللہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ادھر دیکھوں، اچھا ٹھیک ہو گیا، شروع کروں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ لوگ آئے، آپ لوگوں نے ٹائم دیا اور ہماری مسلم ہینڈز کی یہ جو کاوش ہے اس کو آپ لوگوں نے کوریج دی۔ جیسے کہ آپ نے کہا کہ ادارے کے بارے میں بتاؤں تو میں بتانا چاہوں گا کہ مسلم ہینڈز پاکستان جو کہ 1992 سے جو ہے اپنی خدمات جو ہے وہ سر انجام دے رہی ہے، اور یہ جو ہے پودا جب لگایا گیا تھا تو ایک بہت ہی چھوٹے لیول سے سٹارٹ ہوا تھا، جس میں ہمارے جو فاؤنڈر ہے اور ہمارے چیئرمین صاحب ہے سید لخت حسنین شاہ صاحب، انہوں نے اس کا آغاز کیا تھا، اور جو پودا انہوں نے 1992 میں لگایا تھا، آج جو ہے وہ تقریباً 52 ملکوں۔ اب اگر پاکستان کے حوالے سے میں بات کروں تو پاکستان میں مسلم ہینڈز اپنے بہت سارے پروجیکٹس چلا رہے ہیں، جس میں ہماری اپنی ایجوکیشن کی سب سے بڑی جو پروجیکٹ ہے، جس میں پورے پاکستان میں تقریباً 5000 سے اوپر یتیم بچے اورفنز ہیں، اور اس کے علاوہ نیڈی بچے جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ اب کے پی میں بتاؤں تو کے پی میں ٹوٹل جو ہے ہمارے 6 سکولز ہیں، اور یہ بالکل یتیموں کے لیے ہیں، جس میں ہماری 2 اسکول آف ایکسلنس ہے، ایک پشاور میں ہے اور یہ جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں بالا کوٹ میں ایک یہ اسکول ہے۔ باقی ہمارے ماڈل سکولز ہیں، ماڈل سکولز 2 ہمارے سوات میں ہیں، ایک کانجو میں اور ایک مدین میں، اور 2 ہمارے پشاور میں ہیں، ایک سٹی میں اور ایک حاجی میں۔ تو اس میں کل جو 6 اسکول ہیں ان میں 1400 سے اوپر یتیم جو ہے پڑھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ 250-300 پاس جو ہے وہ جو نیڈی اور غریب ہیں وہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ یہ رمضان کے پیک کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو یہ ہم پورے جتنے بھی ہمارے یتیم بچے پڑھ رہے ہیں کے پی میں، تو ان سب میں ہم یہ تقسیم کر رہے ہیں۔ آج کے دن ہمارا یہاں پہ بالا کوٹ اسکول میں جو کہ 170 خاندان بنتے ہیں اور تقریباً 200 سے اوپر یتیم بچے ہیں، ان میں یہ جو ہے راشن تقسیم ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ آج ہی کے دن کانجو جو ہمارا اسکول ہے مسلم ہینڈ ماڈل اسکول سوات کا، اور مسلم ہینڈ ماڈل اسکول مدین کا، ادھر بھی تقسیم جو ہے وہ اس راشن کا اس رمضان کے بابرکت مہینے میں ہو رہا ہے۔ یہ سارا جو تعاون ہے یہ ہمارے ڈونرز کا ہے جو باہر بیٹھے ہیں، اور جو ان یتیموں کو آج جیسے آپ نے کہا نفسا نفسی کے دور میں یاد کر رہے ہیں، اور ان کے لیے وہ ساری چیزیں بھجوا رہے ہیں۔ صرف یہ راشن میں ان کو یاد نہیں کر رہے، بلکہ ان کے لیے تعلیم کے لحاظ سے ان کی جو تعلیمی جو کٹ ہے سالانہ وہ بھی دے رہے ہیں۔ اس اتنے اچھے ماحول میں ان کو تعلیم بھی دے رہے ہیں، ساتھ میں ان کی غذائی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے ماہانہ جو ہے بچوں کو لنچ کے پیسے بھی ملتے ہیں، تاکہ وہ جن بچوں کو یتیموں کو گھروں میں دودھ اور فروٹس اور باقی جو پلسز ہیں جو غذائیں میسر نہیں ہیں، وہ بھی یہاں تک ہمارے ڈونرز جو ہے ان بچوں کا خیال رکھتے ہیں۔ اور اگر میں کہوں تو یہ جو ہے آج کل کے دور میں یہ بہت ہی بڑا جو ہے ہمارے ملک کے ساتھ اور ہمارے ان بچوں کے لیے ان کی بہت بڑی تعاون ہے اور بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ تو اس کو جتنا بھی ان کی پذیرائی ہو، جتنا بھی ان کا شکریہ ادا کرے وہ کم ہے۔ انعام اللہ صاحب، بلا شک شبہ اس وقت جو ہے مسلم ہینڈز اسکول آف ایکسیلنس، اور جیسے کہا کہ ان ممالک کے اندر آپ کا جو ہے جو آپ کے ساتھ موجود ان کے تعاون سے کر رہا ہے، تو اس میں کیا جو صرف یتیم کو ہی تعلیم دی جائے یا کچھ ایسے بچے بھی ہیں؟ میں یہ چاہوں گا اپنے اسٹیٹ مانسرا کے پلیٹ فارم سے کہ آپ کا ادارہ جو ہے وہ تھوڑا سا اس پروگرام کو مزید توسیع کرتے ہوئے کہ بعض جگہوں پہ جو والدین زندہ ہوتے ہیں لیکن وسائل اتنے ہوتے ہیں کہ وہ زندہ لوگوں میں ان کا مطلب شمار جو ہے وہ فزیکلی ہوتا ہے، صرف دیکھنے میں ہوتا ہے لیکن بہت زیادہ غربت ہے۔ تو اس میں کچھ تقریباً 100 ہر اسکول کے اندر غریب بچوں کے لیے کوٹا ہو تو میرے خیال میں یہ زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ جی، اس پہ میں نے آلریڈی آپ کو بتایا کہ مسلم ہینڈ صرف یتیموں کے لیے جو ہے وہ اپنے ادارے ہیں، تعلیمی ادارے، اس میں کوٹا نہیں رکھا، بلکہ ہمارے جیسے آپ نے کہا جو ہمارے بہت ہی پسے ہوا طبقہ ہے، غریب ہے، اور جو مثال کے طور پہ طلاق یافتہ عورت ہوتی ہے ان کے پاس جو بچے آ جاتے ہیں، یا کوئی پیرنٹ ہو جو ڈسیبل ہو، محنت مزدوری کے قابل نہیں ہوتا، تو ان غریب بچوں کے لیے بھی ہر کلاس میں ہماری تقریباً 5 سیٹیں ہیں، اور اس کے لیے
جو ہے وہ باقاعدہ ویریفیکیشن ہم کرتے ہیں، کیونکہ غربت ایک ایسا پہلو ہے کہ جو ہر کوئی کلیم کرتا ہے، تو ہم نے اس کے لیے جو اپنا کرائٹیریا ایک بنایا ہے، اس حساب سے ہم ان کو ویریفائی کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو غریب بچے ہیں، جو نیڈی ہیں، ان کو ہم اپنے اسکول میں ایڈمیشن دیتے ہیں، اور ہر کلاس میں 5 تعداد ہے، اور یہ یہاں پہ نہیں ہے بلکہ پورے پاکستان میں ہے، اور باقی دنیا میں بھی یہی پریکٹس ہے۔ آپ کے جو اس ادارے کے چیف پیٹرن مین ہیں سید لخت حسنین شاہ کا بھی میں یہ خراج تحسین پیش کروں گا ایز اے جوائنٹ سیکرٹری منصرہ پریس کلب، کہ جو انہوں نے بنیاد ڈالی اور آج جو ہے یہاں سے شاید کام کر رہے ہوں گے، اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے کوئی بھی منظم تنظیم یا کوئی ایسا سسٹم یہاں پہ نہیں ہے جو گزشتہ کرونا کے بعد سبھی تقریباً این جی اوز جو ہیں وہ تقریباً کر گئیں، قرض میں چلی گئیں، اور بہت آشا این جی او جو ہیں وہ صرف اور صرف ان کے دفاتر موجود ہیں لیکن کام نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ 4 سال سے میں بھی تقریباً یہاں ہر سال جو آپ کی ڈسٹریبیوشن یہ سرمنی ہوتی ہے اس میں، تو یہ آپ کے ادارے بہت بڑا کارنامہ ہے۔ میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں اس ادارے کے جتنے بھی ایڈمنسٹر ہیں، اور آپ کے چیف پیٹرن کا بھی، کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، بہت شکریہ۔ میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ آئیں، جیسے کہ آپ نے کہا آپ ہر سال تقریباً 4 سالوں سے ایوریج کرتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے جو ہے ایک خوشائند بات ہے کہ آپ کے دوست میڈیا کے وہ آتے ہیں اور مسلم ہینڈز کے فلاحی کاموں جو ہے وہ سراہیں اور ٹائم دیں۔ مگر آخر میں صرف ایک کروں گا، صاحبزادہ سید لخت حسنین شاہ صاحب جو ہمارے چیئرمین صاحب ہیں، جن کو 23 مارچ کو پچھلے سال ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا تھا، ان کی خدمات کو دیکھتے ہوئے پاکستانی گورنمنٹ نے، تو یہ سارا جو کریڈٹ ہے یہ ان کو جاتا ہے، کیونکہ ان کی جو انتھک محنت ہے اور ان کی جو کنٹریبیوشن ہے ہمارے قوم کے لیے، ہمارے ان یتیم بچوں کے لیے، وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ تو میں جو ہے یہ سارا جو کریڈٹ ہے یہ ان کو دیتا ہوں، اور ہمارے اسلام آباد آفس میں جو ہمارے سینئر لوگ بیٹھے ہیں، پھر جو کنٹری ریجنل آفس میں ہمارے ریجنل ڈائریکٹر رحیم اللہ خان صاحب بیٹھے ہیں، ان کی کنٹریبیوشن ہے۔ تو یہ جو ہے دن بدن ہمارا ادارہ ان کی محنتوں کی وجہ سے جو ہے ترقی کر رہا ہے۔ اور میں یہ آخری بات کہوں گا کہ ہمارے ایسے یتیم بچے ہیں جنہوں نے اس ادارے کو جب جوائن کیا تھا تو ان کے پاس پڑھنے کے لیے، تو اگر کچھ تو باتیں ہوتی ہیں مگر یہ حقیقی جو اپنی نظروں سے دیکھی ہوئی کہانیاں ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے پاس ایون پہننے کے لیے کپڑے اور خریدنے کے لیے پینسل تک کے پیسے نہیں تھے۔ آج ان یتیموں میں ایسے بچے ہیں جنہوں نے گولڈ میڈل لیا ہے یونیورسٹیز سے، ٹاپرز ہیں، اور وہ اپنی خدمات جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں ڈفرینٹ اداروں میں۔ کہ اس ادارے میں کام کر رہا ہوں، اپنی خدمات دے رہا ہوں، کیونکہ یہ دنیا کے ساتھ ساتھ ہم اپنی آخرت کو بھی سنوار رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے بڑوں کی ان خدمات کو قبول۔ آپ کا شکریہ، جزاک اللہ۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔